یہ سورت پورا سردان ہے مکم ترالو بناتو ہوا وہ 30 آیتیں اور 30 روپے. اس سورت کی بڑی فضیلت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے جسم پر آسان کی یہ رہی ترتیب دی یادو جب تک کہ یہ پورا اور سورہ نور نہ تلاوت. سورہ نور تلاوت کرنے کے بعد اور یہ سورہ تلاوت کرنے کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار پر جانا. اور سنت یہ ہے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں یہ سورت پڑھ لی جائے سنت. لیکن آج کے دور میں اگر پڑھا جائے تو لوگ کیا بولیں گے بھائی آئے کہیں کتنا نمبر پڑھ دیے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. سنت کے طریقے پر اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھا کرتے. اس طریقے سے جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ دونوں سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے. سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا. سعید اور بدبخت یعنی نیک لوگوں کے بارے میں ہی بیان فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا, اور بدبخت یعنی بدمعاش لوگوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ کیسے ہوں گی. قیامت کا تذکرہ تھا, قیامت قائم ہوگی. اب اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کی حقانیت کو بیان فرما رہے ہیں. توحید کے بارے میں بھی بیان ہو رہا ہے. لیکن اصل امور جو اس میں بیان ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ نظامی دنیا کی جو نظام ہے اور اس کے بعد پہلے جو نظام ہوں گے قیامت کے نظام, یہ سارے نظام کس طرح قائم ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رکھی. کہ دنیا کے نظام کو اللہ نے کس طریقے سے دنیا کو پیدا کیا, پھر کس طریقے سے اس کو ختم کر دے گا, پھر کس طریقے سے اللہ دوبارہ زندہ کر لے گا, کس طریقے سے اللہ حاضر کر لے گا. کس کی مجال ہوگی کہ اللہ کے سامنے سفارش کے لیے حاضر ہو جائے. وہ نہیں حاضر ہو سکتا ہے مگر اللہ جس کو اجازت دے. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں آپ کی زبان, آپ کے کان, آپ کے ناک, آپ کی انگلی یہ سب خود بخود گواہی دے رہے یا اللہ اپنا بلا کیا. تو ایمان کی 70 شاخیں ہیں. ایمان تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن اس میں سے کئی شاخیں نکلی یعنی ٹہنیاں لی. اس طریقے سے ایک درخت لگاتے ہیں تو درخت تو اصل پیڑ ہے, جڑ ہے. اب اس میں سے کئی شاخیں یعنی ٹہنیاں نکلی ہیں تو ہر ٹہنی سے کچھ نہ کچھ پھل حاصل ہو جاتا ہے انسان. تو اسی طریقے سے ایمان کے 70 شعبے ہیں, اور 70 شعبوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو ہر میں سے آپ کچھ نہ کچھ حاصل کرتے کریں گے. اور بہت بھاری شعبہ نہیں ہے, عموماً لوگ اس میں 20-30 پر عمل کر ہی لیتے. سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا کے زبان کا صحیح استعمال کر لینا, نظر کی حفاظت کر لینا, کان کی حفاظت کرنا, زبان کی حفاظت کرنا, اپنے جسم کی حفاظت کرنا, نگاہ کو نیچی رکھنا, اور کسی کو تکلیف نہ دینا, تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. یہ سب کارے خیر ہے, ثواب کا کام ہے. بداری تو معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹا عمل ہے, لیکن حضرت لقمان نے کہا کہ بیٹا حب اور رائی کے دانے کے برابر 9 عمل ہوگا, اللہ اس کو حاضر کر لے. اور ہمیشہ یہ کوشش کرنا کہ نیز عمل کرتے رہنا. اب تو کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اب اتنے عمل کر لیے میں کہ اس عمل کے بدلے اللہ آپ کو جنت میں بھیج دے گا, تو پھر تم بیٹھ جا رہا. کوئی انسان نے گمان ہی نہیں کر سکتا ہے کہ ہم کتنا ثواب کا کام کیے ہیں کہ اللہ ہم کو جنت دے دے گا. بڑے سے بڑے ولی, سمجھے, بڑا سے بڑا اولیاء, نبی جب رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہے ہیں, نبی اٹھ کر کے تلاوت کر رہے ہیں, تو پھر ہم اور آپ کیا کریں؟ کچھ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر رہ کر کے ہم اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزار رہے. پورے قرآن کا اصل مقصد اور حدیث کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار لیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار لیجیے.
اب یہ طریقے میں ایسا نہیں ہے کہ یہ طریقے ایسے ہیں کہ اس میں آپ کو بھوکے رہنا ہے، سونا نہیں ہے، گھومنا نہیں ہے، ٹالنا نہیں ہے، بلکہ سب کچھ کرنا ہے۔ کمائیے خوب محنت سے، لیکن کیسے کمائی؟ عبادت کے ساتھ کمائی، کمائی محنت سے کیجیے، حق کیجیے، جھوٹ نہ بولیے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ آپ کی روزی میں برکت دے دے، اور برکت دے گا تو آپ تھوڑا بھی کھائیں گے تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا، اور برکت کو جب اللہ چھین لیتا ہے تو آپ کتنا بھی 1 کلو کھائیں لیں پھر بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرے۔ تو اللہ تعالی ہماری کوئی ایسا عمل اللہ نے احکام نازل نہیں فرمایا کہ جو انسان کو مشقت میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی احکام ہوں سب آسان ہے، ایسا نہیں کہ بہت بھاری ہے اس کو عمل کرنا، انسان عمل کرے گا تو ہاتھ ٹوٹ جائے گا، پاؤں ٹوٹ جائے گا، بیمار پڑ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بیمار بھی پڑ رہا ہے تو تیمم کری، پانی نقصان کر رہا ہے تو تیمم کری، ناپاک ہے حالت جنابت میں غسل کی حاجت ہے، اب آپ کو پانی نقصان کر رہا اس میں بھی آپ تیمم کی۔ یہ معلوم ہے کہ ہم پانی استعمال کریں گے تو ہم بیمار پڑ جائیں گے، بہت بھاری نقصان ہوگا، تو آپ تیمم کر لیں، ہلائیے، عبادت کیجیے۔ ہر چیز میں آسانی، شریعت بہت آسان ہے۔ بظاہر شرک اور کفر بہت مشکل ہے، لیکن اس کو لوگ آسان سمجھ لیا اور اسلام کو بہت بھاری سمجھ لیا۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا علم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہی۔ سمجھے؟ واللہ اعلی، اللہ تعالیٰ پورے علم دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اس آیت پر پہنچ کر کے، اس حرف پر پہنچ کر کے انسان کتنا سے بڑا بڑا عالم ہو وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس میں کچھ شبہ نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، بلکہ یہ سچی کتاب ہے آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ لوگ راہ پر آ جائیں۔ پیغمبر کبھی آئے رسالت لے کر کے، دین لے کر کے، تو بہت وقفے پر آئے تھے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ زمین فساد سے بھر گیا تو اللہ تعالیٰ پیغمبر، یعنی اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں کچھ تبدیلی کرتے ہیں، اور عموماً پیغمبر جب آئے نئی دین لے کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 581 برس کا فاصلہ، اور 581 برس کے حالات کتنے بگڑ چکے تھے۔ یا آپ لوگوں کے سامنے میں آئی بات کہ کیسے حالات تھے کہ لوگ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار لے، کہ انسان نہیں سمجھ رہا تھا بلکہ حیوانی کی طرح زندگی گزارنے والے لوگ۔ تب اللہ تعالیٰ کہے گی کہ پاس ہدایت دینے والا یعنی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم نازل فرمائے، کہا کہ آپ کو ڈرائیے جو گندوان ہے، ان تک بات نہیں پہنچی ہے، پہنچا دیجیے۔ ماننا اور نہ ماننا ان کا کام ہے، مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے کوئی بات نہیں، پھر تو اس کی سزا یہاں ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور اس مخلوق کو جو ان کے ان دونوں کے درمیان ہے 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع فلا تتذکرون، بدون اس کی علت تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہے؟ آپ کھانا رکھ لیجیے، بہترین کھانا ہے، شام کا آپ انتظام کر چکے ہیں کہ شام میں ہمارے کھانے میں بہترین ڈش ہوں گے، لیکن دوپہر اگر اللہ رہے چاہے تو دال بھات کھلائے گا اللہ، اور شام کے لیے انتظام رکھا ہوا، لیکن دوپہر میں دال چاول کھائے تو بھوکے رہا پڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے
اور اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کر دیا، پھر عرش پر اللہ مستوی ہو گئے، یعنی عرش پر قائم مقام ہو گئے۔ اب ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو صرف عرش ہی پر نظر ہے اللہ کی، بلکہ پوری دنیا پر نظر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جس طرف سے چاہ پکارنا کہو پکارو، اللہ تعالیٰ تمہاری بات کو سن لے گا۔ سن لے تو اللہ نے زمین کی ابتدا کیسے فرمائی؟ سے خانہ کعبہ، پوری زمین 6 کروڑ مربع میل بن زمین، یعنی خشکی 19 لاکھ مربع میل پوری دنیا، 19 کروڑ مربع میل پوری دنیا میں، جس میں سے 6.5 کروڑ یا 6 کروڑ مربع میل پر زمین ہے آبادی، باقی سب پانی۔ اب اللہ تعالیٰ اس زمین کو جو پیدا فرمایا تو خانہ کعبہ جو جہاں ہے وہاں سے پانی کا درگزر چھوٹا، اللہ نے حکم سب سے پہلے تو حکم دیا کہ پوری میں آگ لگوا دو، مطلب آگ کی طرح سے ہوا، پورے زمین کو راکھ کروا دیا تھا۔ پھر اس میں سے پانی برسایا، پانی برسے بعد زمین سخت ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے پوری دنیا کا سب سے پہلا اگر نشاندہی جگہ ہے تو وہ خانہ کعبہ، جہاں سے پانی کا بربنا نکلا، اور پوری دنیا کا سب سے پہلا گھر بھی خانہ کعبہ ہی، اس سے پہلے کوئی گھر نہیں۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے بنوایا؟ کس نے بنایا؟ فرشتے بنائے سب سے پہلے، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بنائے، اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اثر نو اس کی تعمیر ہوئی، کچھ کمی ہو گئے تو اس میں پرانا ہو گیا۔ اور اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے اور کوئی آپ کی سفارش نہیں کر سکتا اللہ پر، صرف آپ ہوں گے، اللہ ہوگا، سوال اللہ کرے گا، جواب آپ کو دینا۔ اس بیچ میں کوئی نہیں آئے گا، یعنی ہماری دنیا میں لڑائی جھگڑا ہو جائے کسی سے تو 2-4 لوگ اپنے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارا سپورٹ کر دیتے ہیں، وہاں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، تنہا اللہ نے سامنے حساب دینا ہے، اور ہر ذرے ذرے کا نشان دینا ہے۔ اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے جا رہی ہے، اللہ اگر پوچھ لیا کہ کیوں کیا، بس واپس جائے گا، بہت بڑا بڑا آدمی نکل جائے گا، اتنے بڑے ولی ہوں گے، اللہ اگر یہ کہہ دے تم نے یہ کیوں کیا، کیوں جہاں آیا، وہاں انسان کھل گیا، پھر اس کا ٹھکانا کیا ہونے گا؟ جہنم ہونے گا۔ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر امر کی تدبیر کرتا ہے، پھر ہر امر اسی کے حضور میں پہنچ جائے گا، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے موافق 1000 برس کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حکم بھیجتے ہیں فرشتے کو، تو اللہ تعالیٰ بھیجے ہیں تو اللہ کے حساب سے 1 دن کا ہے، لیکن دنیا کے حساب سے 1000 برس، ہر 1000 برس کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کروا دی دنیا کہ بس یہ احکام ہوں گے، یہ لوگ ہوں گے، ان کو یہ روزی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ یہاں وہ 1 گھنٹہ 1 دن 1 پل۔ اسی طریقے سے جب ہم وہاں مر کر کے جائیں گے تو قیامت حشر کا میدان جب ہوگا تو وہاں ہم کو 1 منٹ ایسا معلوم ہوگا کہ 100 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ 1000 گھنٹہ معلوم ہوگا، 1 دن 1000 دن معلوم ہوگا، مشقت اتنی زیادہ ہوگی، پریشانی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس میں انسان ہے جو بہت لمبا دور ہوگی۔ یا اللہ اس دن کو ہم پر آسان کر دی۔ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہی ہے جاننے والا پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کا، زبردست رقم تمہارا ہے۔ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی۔ اللہ نے جو چیز بنائی خوب بنائی، ایسی بنائی کہ اس کی مثال ہی نہیں دنیا۔ کہا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے جو چیز بنایا خوب بنایا۔ انسان جیسا کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ کوا جیسا کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ کوا میں اپنے ذات میں خوب ہے، سمجھے؟ سانپ بھی اپنے ذات میں خوب ہے، جس چیز کو اللہ نے بنا دیا وہ خوب ہے، بہترین ہے۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين،
پھر اس کی نسل کو خلاصہ اخلاق یعنی بے قدر پانی سے بنایا. اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور پھر اس کی نسل کو کیسا بنایا؟ ایک ایسے پانی سے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اگر جسم پر لگ گیا تو وہ جسم ناپاک ہو جائے گا. سمجھے؟ کپڑے پر اگر لگ گیا تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا. جب تک کہ آپ غسل نہیں کیجیے گا آپ کا پاک نہیں ہو. ایسے پانی سے اللہ پیدا کیا. پھر کیوں کرتے ہیں؟ تم اپنی وجود کو تو دیکھو کہ تمہاری پیدائش ایسی ہوئی ہے. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ. پھر اس کے اعلیٰ درست کیے اور اس میں اپنی روح تم کی اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے. قلیلا ما تشکرون. تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو یا نہیں کرتے. وقالوا وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں سوناہور ہو گئے تو کیا ہم پھر نئے جنم میں آویں گے. بل بلقاء ربهم کافرون. بلکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہی ہیں. کرے کہ مر جائیں گے تو غنیمت نابود ہو گئے. تم مرے تمہاری روحیں نہیں مری. تمہاری روحیں جا کے وہاں نہ آ رہا میرا باپ نہیں. جو رب تمہارے روح کو حضرت آدم کے پشت سے پیدا کر دیا اس دن تمہارے آنے سے پہلے، وہ رب کیسے پھر تم کو دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا ہے؟ ضرور زندہ کر سکتا ہے. تمہیں کوئی شک نہیں. تم تھے ہی نہیں، تمہارا وجود نہیں تھا، نہ نام و نشان تھا. تمہاری روح تیار کی. قیامت تک یہ نکلے کہ آنے والے لوگ ہیں سب پنجر میں کیا ہے. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. آپ فرما دیجئے کہ تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر متعین ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے. فرشتہ ایک معنی ہے کہ فرشتے گئے روح قبض کر کے لائے. انسانوں کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام کا قبض کرتے ہیں. اور جانوروں کی روح کے بارے میں ہے کہ حضرت اسماعیل نام کے روز قبض کرتے ہیں. سر سید احمد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو. یہ بات صحیح ہے، حدیث صحیح ہے. کہا یہ بالکل صحیح، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اور اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کہا کہ جس میں کتا یا تصویر ہو تو پھر اس رحمت کے فرشتے بیچے جائیں گے روح نکالنے. کہا کہ رحمت کے فرشتے نہیں جائیں. کتے اور بلی کی روح نکالنے والے فرشتے اس کی روح نکالیں گے. اس لیے یہ سب چیزوں سے پرہیز کرنے کا. کتا جو ناباک چیز ہے جانور میں، کسی طریقے سے گھر میں کوئی تصویر لگا کر کے نہ رکھیں جاندار کی. صاف ستھرا اسلام تو صاف ستھرا ہے. ہماری عبادت جہاں دیکھیے اتنی بہترین صاف ستھری عبادت میں بھی مزہ ہے. گھر میں جائے تو گھر کو بھی عبادت کیا بنانی دی ان سب ناپاک چیزوں سے پاک کر کے. یہ آئے فرشتے تو رحمت کیا ہے، زحمت کے نہ ہے کہ ہماری یہ وہ زحمت بن جائے، پریشانی کا سبب بن جائے. دعا کیجیے کہ رمضان سب کو قرآن کے مطالعے سے تجیب اللہ کی کوٹے